کھیل کے میدان سے کہ ایک اور ایڈیشن میں کھیل کے میدان سے ایکسٹرا میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ہی دن کے بعد. اتوار کو ہم نے کھیل کے میدان سے آپ کے سامنے پیش کیا اسی چینل پہ. آج پھر کیوں میں حاضر ہوں. سمیر الحق کی درگملہ کپوارہ سے ایک میل ملی ہے. انہوں نے ہماری یوٹیوب چینل پہ ایک سوال اٹھایا اور صحیح. انہوں نے کہا کہ آپ نے بات کی کہ ٹرائی سیریز کی بات ہوگی، پروگرام میں نہیں ہوئی. آپ نے گانگولی کی تھوڑی بات کی، کیپٹن شپ کی، اس کے بعد کا ایک میل ہے اس کے حوالے سے میں اور بات کروں گا، لیکن بات نہیں ہوئی. بہت بہت شکریہ سمیر آپ کا کہ آپ نے اس طرف دھیان دلایا ہے. میں نے وہ ریکارڈ کیا تھا لیکن فائنل ایڈیٹنگ میں کہیں غائب ہو گیا. غلطی میری ہے لیکن آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا، اسی لیے کچھ وہ باتیں لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل کا پہلا نتیجہ نمیبیا نے ہرایا ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے سری لنکا کو، اور دوسرا نتیجہ یہ کہ یو اے ای جس کو ہم بیٹر ٹیم مانتے ہیں ہالینڈ سے یا نیدرلینڈ سے، نیدرلینڈ نے ان کو ہرا دیا. اور اب بات کریں گے ٹرائی سیریز کی. میں جس کی بات کرنے میں آپ کے سامنے آیا ہوں، اور ٹرائی سیریز میں ایسا ہوا کہ نیوزی لینڈ، بنگلہ دیش اور پاکستان تھے اور بنگلہ دیش کچھ نہیں کر پایا اور ٹوٹلی ڈسرے میں نظر آیا. شکیب الحسن نے بھی کبھی 8ویں نمبر پہ بیٹنگ کی، کبھی دوسرے پہ آ کے کی، کچھ سمجھ نہیں آیا ان کو. اور نیوزی لینڈ اور پاکستان فائنل میں پہنچے. دونوں نے ایک ایک میچ آپس میں جو کھیلا وہ جیتا تھا. اور فائنل میں پاکستان نے بیٹنگ کرائی نیوزی لینڈ کو. 51 پہ کوئی آؤٹ نہیں تھا پہلے 6 اوور میں، اس کے بعد ریکوری کی پاکستان نے، نیوزی لینڈ نہیں کر سکا. دیکھیے 11.3 اوور میں نیوزی لینڈ کے 97 پہ 3 تھے. ایکسپیکٹڈ تھا کہ جو باقی اوور بچے ہیں 8.3 اوور، اس میں کم سے کم 80 سے 85 رن بنیں گے، لیکن ہوا ایسا نہیں. اور جہاں 3 آؤٹ تھے وہاں اور آؤٹ ہوتے گئے. اور یہاں پاکستانی بالرز نے اور بالرز کی جو ہینڈلنگ ہوئی اس نے پاکستان کو واپس لایا میچ میں. حارث روف 2 وکٹ لیے 22 رن دے کے، بہت اچھے ثابت ہوئے. اور باقی جن بالرز کو تھوڑے زیادہ رن بھی پڑے انہوں نے کروشل وکٹ لے لیے. تو 167 کا ٹوٹل اتنا آسان بھی نہیں ہے. نمایاں بیٹنگ صرف کین ولیمسن کی رہی 38 بالوں میں 59 رن. اور آخری اوور میں جو ٹیمپو گین نہیں کر سکا نیوزی لینڈ، اس سے سکور جیسے میں نے کہا بڑا نہیں ہوا. جو پاکستان کا سٹارٹ ہوا سلو سٹارٹ ہوا، اور 34 اس میں رضوان کے، بابر اعظم زیادہ کچھ نہ کر سکے. اور صرف 6 اوور میں پاکستان نے 33 رن بنائے تھے. یعنی آپ دیکھیں اس کے بعد جو ٹارگٹ ہے 135 رن بنانے ہیں، اوور صرف 14 ہیں. یعنی تقریباً 9.5 کی ایوریج ہے جس پہ سکور کرنا ہے. اور یہ ریئر ہے کہ پاکستان کے دونوں اوپنرز سکور نہ کریں، بڑی پارٹنرشپ نہ ہو ان کی. نہیں ہوئی بڑی پارٹنرشپ، لیکن میرے خیال میں سم ٹوٹل میں پریپریشن کے لیے عالمی کپ کی پاکستان کو فائدہ ہوا اس سے. آپ کہیں گے کیسے 2 ٹاپ پلیئر سکور نہیں کر سکے؟ دیکھیے جب ایسا موقع آیا تو سب کہہ رہے تھے کہ شاید پاکستان کا جو باقی مڈل آرڈر ہے یا بیٹسمین ہے وہ سامنے نہیں آئیں گے ٹو لیڈ دا ٹیم فارورڈ ٹو وکٹری. اور ایسا ہوا کہ انہوں نے کیا تو ان کا کانفیڈنس بھی اپلفٹ ہو گیا. اور جن پلیئروں نے کنٹریبیوٹ کیا ان نے رفتار بڑھا دی سکورنگ کی. اس میں نواز کے 22 بالوں میں 38 ہیں، 14 بالوں میں افتخار کے 25 ہیں، 15 بالوں میں حیدر کے 31 ہیں. اس سے ٹارگٹ قریب آ گیا اور پاکستان میچ جیت گیا. اور یہ موقع ان کو ملا ان کھلاڑیوں کو دکھانے کا کہ اگر وہ اوپنر نہیں چلتے ہم میچ جتا سکتے ہیں. وہی میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے پازیٹیو سائن ہوا پاکستان ٹیم کے لیے ان کا جلدی آؤٹ ہونا. پروگرس دیکھیں آپ، 6 اوور میں 33 رن اور اس کے بعد 16.1 اوور میں 132 پہ 5. یعنی اب آپ کے پاس 3.5 اوور ہیں اور رن آپ کو بنانے ہیں 36. لیکن پاکستان نے یہ 19.3 اوور میں ہی بنا لی ہے. اور اس میں جو پارٹنرشپ رہی 3.2 اوور میں 36 رن کی نواز اور افتخار کی، اس میں افتخار کا کنٹریبیوشن 14 بالوں میں 25 ہے اس 36 کی پارٹنرشپ میں. اب ہم کہیں گے، پہلے بھی کہہ چکے ہیں، یہ 30 یا 35 رن کے کھلاڑی ہیں، لیکن اگر 3-4 کھلاڑی 30-35 بنائیں 15 بالوں میں، 18 بالوں میں، 20 بالوں میں، تو ٹیم کو فائدہ ہو جاتا ہے. ایک کو لمبی اننگ کھیلنی ہے 50 کی، سارے 50 کی نہیں کھیل سکتے. لیکن اگر ٹاپ پہ بھی 2 40 کی کھیلیں، 30-40 کی، مگر کوئک ٹائم میں، اس کے بعد کے کھلاڑی جو ہیں وہ ریز کر سکتے ہیں کوئک ٹائم میں ہائی ٹوٹل کی طرف ٹیم کو. تو یہ ان کے لیے پازیٹیو سائن رہا کہ ادرز ریز دیئر ہینڈ ول لیڈ یو ٹو وکٹری، اور انہیں وہ کر دیا. لیکن ابھی بھی ایک کنسرن ہے پاکستان کا. پہلے 6 اوور اس میں سست رفتار بیٹنگ. یعنی پاکستان کی پہلے 6 اوور میں
جہاں 50+ اسکور ہونا چاہیے وہاں 35 to 40 اسکور ہوتا ہے یا 42، اور بعد کے بیٹسمین پہ پریشر پڑتا ہے، اور اگر جلدی کوئی آؤٹ ہو جائے تو اور پریشر بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس ٹورنامنٹ میں ایک چیز دیکھنے کو ملی یا اس ٹرائی سیریز میں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ انہیں نئی کمبینیشنز ٹرائی کی بیٹنگ میں، نیا بیٹنگ آرڈر ٹرائی کیا اور فلیکسیبلٹی دکھائی جو بہت ضروری ہے لمیٹڈ اوورز کرکٹ میں۔ اس میں کوئی سیٹ بیٹنگ آرڈر نہیں ہوتا 1 2 3 کے بعد، اس میں سچویشن کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، اوکیجن میں بالر کون سا ہے، کنڈیشن کیا ہے، ویسے بیٹسمین بھیجے جاتے ہیں، اور یہ پہلی بار کر کے انہیں دکھایا اور فائدہ ہوا اس سے۔ ایک اور کنسرن پاکستان کا شان مسعود کی بیٹنگ اور آصف علی کا فارم۔ شان مسعود ابھی بھی اس فارمیٹ میں اپنے آپ کو فٹ نہیں پا رہے ہیں، کیا فخر زمان ان کی جگہ آئیں گے ٹیم میں، یا آصف علی؟ وہ زخمی بھی ہوئے لیکن کچھ کر نہیں پائے، وہ چھکے کے انتظار میں پیچھے کھڑے رہ کے سکور نہیں کر پاتے۔ کچھ اور بھی سوچنا ہے ٹو سیٹ دا بال رولنگ، جو شاید وہ نہیں سوچ پاتے ہیں۔ یہ مینجمنٹ کا کام ہے، اچھے تھنک ٹینک کے لوگ باہر بیٹھے ہیں، وہ ان کو بتا دیں۔ اب نیوزی لینڈ کی بات کریں، نیوزی لینڈ میں کئی ایک پلیئر ہیں جن نے کچھ خاص نہیں کیا اس پوری ٹرائی سیریز میں۔ 30 تک سکور کیا ان نے، کسی نے کیری نہیں کیا، بہت لمیٹڈ اچھی بالنگ انہوں نے کی۔ اسپنرز نے اچھی بالنگ کی، مین آف دا سیریز ہو گئے اسپنر ان کے، لیکن عین موقع پہ اس چوڑی اور انہوں نے رن بہت دے دیے، خاص کر اس چوڑی نے۔ اگر شروع میں وکٹ لیے بعد میں بہت پٹے، دیکھیے فائنل میں بھی 58 رن پڑے ہیں ان کو، ہوتا ہے کسی دن، لیکن یہ کنسرن ہے نیوزی لینڈ کے لیے۔ اور سینٹنر بھی ان کے پاس ہیں عالمی کپ میں، تو ان کی سپنرز بڑھ جاتے ہیں، اور کینی ولیمسن کیا خود کبھی بالنگ کر سکتے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک آف سپن کرتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سیریز کی بات تھی، اور گانگولی کی بات میں نے کہی تھی، اور یہ جو میل تھا یہ گانگولی کے حوالے سے ہمیں جو ملا تھا، جس کے میں نے کہا تھا میں جواب دوں گا، جو سمیر نے بتایا ہے، وہ ظہیر عباس آفیشیل کی جانب سے، شاید ناگری کپوارہ سے، کہتے ہیں سورو گانگولی ریمووڈ فرام پریزیڈنٹ شپ آف بی سی سی آئی، ہاؤ ڈو یو سی ہز ٹینیور آف 3 years ایز پریزیڈنٹ آف بی سی سی آئی۔ دیکھیے کوئی ایکسیپشنل نہیں ہے ان کا ٹینیور، کوئی خاص کام نہیں انہوں نے کیا، کوئی ایکسیپشنل نہیں ہے۔ انڈیا کی ڈومیننس ورلڈ میں تھوڑی بڑھ گئی، وہ ویسے بھی پیسے سے بڑھ رہی تھی، اس میں ان کا ہاتھ نہیں ہے۔ ایک جو انہیں بہت ہی غلط فیصلہ لیا، انہیں رانجی ٹرافی رد کر دی 1 سال، جبکہ لمیٹڈ اوورس میچ کھلائے، پلیئروں کا بھی نقصان ہوا، اور رانجی ٹرافی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے لوکل کرکٹ کی، ڈومیسٹک کرکٹ کی۔ پھر اگر آپ دیکھیں ایسوسیشنز میں کیا کیا ان نے، کچھ نہیں ہوا، وہاں بھی کنبہ پروری چلتی رہی۔ اب جے اینڈ کے ایسوسیشن کی بات لے لیجیے، پہلے ایک ایڈ ہاک کمیٹی، اب انٹریم کمیٹی، سب کو مینڈیٹ 3 مہینے میں الیکشن کا، کہیں الیکشن نظر نہیں آ رہا، کہیں آپ کے کلب نظر نہیں آ رہے ہیں جن کو اصل میں کرکٹ چلانی ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے ان پلیس۔ ہاں میچز بہت لوکلی کھلائے گئے ہیں ٹیم کو، صحیح بات ہے، لیکن وہ انہی سیٹ آف پلیئرز نے کھیلے ہیں۔ کلب میں سینکڑوں پلیئر ہوتے ہیں، آپ کے کلبز کہاں ہیں؟ کہیں نہیں ہے، اور پرفارمنس دکھ رہی ہے جے اینڈ کے کی۔ روز اروناچل سے میچ تو نہیں ہوگا جو جیتیں گے، جو بیچارے ابھی بھی کرکٹ سیکھ رہے ہیں اور سب اپنے ریکارڈ بنائیں گے، باقی حالت خراب ہے جے اینڈ کے کرکٹ کی۔ اور گانگولی جو ہے وہ بیک ڈراپ میں نظر آئے، جتنے بہترین کیپٹن اور جتنے اچھے کرکٹر ہیں اس سے کئی کمزور، کئی درجے کمزور وہ بی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ نظر آئے۔ گانگولی سے کہا گیا تھا کہ IPL کمشنر بن جاؤ، نہیں بنے، وہ تو ان کے لیے نیچے آنا تھا نا۔ اگر آج ہم کہتے ہیں کہ پالیٹکس سے وہ باہر ہوئے ہیں، آئے بھی وہ پالیٹکس سے ہی تھے، ایکویشن بیلنس کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا تھا اور وہ ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ سرینیواسن نے تب کہا تھا، جو بیک گراؤنڈ میں کنٹرول کرتے ہیں بی سی سی آئی کو، ہمیں دکھتا ہے جے شاہ کر رہے ہیں لیکن سرینیواسن کی برابر چلتی ہے، تو بریجیش پٹیل کو بی سی سی آئی پریزیڈنٹ بنائے، تو یہاں سے دوسرے کیمپ نے گانگولی کو کھڑا کر دیا۔ اب نیچرلی گانگولی کوئی بڑی ہستی ثابت ہوئے، تو کب بریجیش پٹیل جو IPL کمشنر بنیں گے؟ اب اس بار پھر سے ان کا کینڈیڈیٹ آ گیا راجر بنی، تو اب بریجیش پٹیل تو کہیں نہیں رہے پکچر میں، تو کہا چلو گانگولی کو وہ جگہ دے دیں گے IPL کمشنر کی، جو انہیں ریفیوز کی۔ تو پہلے بھی پالیٹکس ہی ہوا تھا جس سے آئے تھے، اور اگر گئے ہیں تو پالیٹکس سے ہی گئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ معاملے سیاسی بھی ہیں جن میں ان کو کہا تھا کہ آپ کچھ کریں، انہیں کرنے سے انکار کر دیا، وہاں تھوڑی فرمنس دکھائی، تو وہ بھی بھاری پڑا ان پہ۔ اور اب یہ طے ہوا ہے کہ بی سی سی آئی کو ریپرزینٹ جو کریں گے ICC میں، وہ کریں گے جے شاہ، سیکریٹری، پریزیڈنٹ نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک نیا اور یونیک فیصلہ ہے۔ اور دوسری جانب سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ICC کے پریزیڈنٹ بنیں گے یا چیئرمین بنیں گے گانگولی، وہ بھی ہم شیور نہیں ہے، وہ بھی نامنل پوسٹ ہوتی ہے، اس کا کچھ کرنا نہیں ہے، نہ وہ کچھ کرتے ہیں۔ جب انہیں یہاں کچھ نہیں کیا اور
वहाँ जाके जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कंट्रोल करता है आईसीसी को, तो वो क्या कर लेंगे वहाँ। और एक और मेल है जो मुझसे मिस हो गई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग मेल शगुफ्ता अख्तर की है। ये कहते हैं इस कुकोबरा बॉल डिफरेंट फ्रॉम एसजी इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू स्विंग एंड सी मूवमेंट। देखिए 3 बॉलें इस्तेमाल होती हैं यूजुअली, ड्यूक होती है, एसजी होती है, कुकोबरा होती है। कुकोबरा को ऑस्ट्रेलिया की अपनी बॉल है बनाई हुई, इसलिए इस्तेमाल वहाँ की जाती है कि वहाँ के हार्ड सरफेस पे उसकी शेप सही रहती है, बॉल ठीक काम करती है, लेकिन वो ड्यूक और एसजी जितनी स्विंग नहीं होती है। लेकिन कुकोबरा बॉल अपनी हार्डनेस मेंटेन करती है। 20 ओवर है, क्या हार्डनेस वो सारे टाइम बोलते रहते हैं। 5 ओवर के बाद बॉल सॉफ्ट हो गई, मुझे समझ नहीं आता है। 80-85 ओवर के बाद बॉल चेंज होती है टेस्ट क्रिकेट में, 5 के बाद कहते हैं सॉफ्ट हो गई। ये क्लीशेज हैं कमेंटेटर्स के, इनमें पढ़ना नहीं चाहिए, ना इस झांसे में आना चाहिए, लेकिन बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है डेफिनेटली कुकोबरा बॉल का। अब जब आज शो हो ही रहा है तो जो लगे हाथों कल के प्रोग्राम में मेल मिली हैं उनका जवाब भी दे देता हूं मैं। आसिफ गुल हैं, ये भी लोलाब से हैं, कुपवारा से, कहते जावेद परे प्रिपेयर्स एंड प्रेजेंट्स story in unique and special way. He breaks conventions and here he starts with an anecdote specially for of the person's moves to his birth and counts etc. वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए वो इसको ऑडियो देते हैं, वो इसको तरतीब देते हैं, वो इसको लिखते हैं, परसेंटेज को KKM की टीम करती है। अगला मेल नायक शिराज अहमद का पिन इस्त्राल से, वट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ हारिस रऊफ स्पेशली इन डेथ ओवर्स। आई थिंक ही माइट बी वन ऑफ द सक्सेसफुल बॉलर्स इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। मैंने पहले कहा था 1 महीना पहले, लोगों को अगर याद है कि उनको ऑस्ट्रेलिया में खेलते बिग बैश में ही पाकिस्तान ने देखा और डिस्कवर हुए। और मैं भी जब उनको देखता था मैं हैरान हो जाता था, हारिस रऊफ नाम का खिलाड़ी किस मुल्क का है जो बिग बैश में ऐसी बॉलिंग कर रहा है कि ये ऑस्ट्रेलियन है। फिर पता चला कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए कंडीशंस नई नहीं हैं और वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद लोन है, ये कहते हैं आप बेहतरीन आवाज़ है, आपकी बेहतरीन वीडियो है, मैं सारे फॉलो करता हूँ। मेरी एक सजेशन है आपके लिए कि धड़कन जैसा कोई प्रोग्राम आप शुरू करें यूट्यूब पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप धड़कन आपके दिमाग से जा नहीं रहा, मेरे से भी नहीं गया है, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ सोचना होगा। कैसी पॉसिबिलिटी बनेगी, कैसे पार्टिसिपेशन होगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे। अभी विद मैनी टास्क एट हैंड 2 आलमी कप आ रहे हैं, उसके बाद ही सोच सकते हैं। इश्तियाक बानी 7वीं मरतबा विनर हुए, वो उसका शुक्रिया कर रहे हैं। और इश्तियाक बांडे या बांडे इश्तियाक कहते हैं, वेटिंग फॉर योर प्रोग्राम। मोहम्मद रमज़ान मुगलपुरा कुपवारा से, इट्स गुड थिंग दैट इंडिया इंक्लूड शमी फॉर द वर्ल्ड कप इंस्टेड ऑफ बुमराह जो बीमार है। सही लगता है, अब बातें हो रही हैं कि क्यों हुए, लेकिन शमी अटैकिंग बॉलर हैं, शुरू में विकेट ले लेते हैं और बड़ा मैटर करता है। और ऑस्ट्रेलिया विकेट पे जो बॉल मारते हैं ना, वो कुछ फ़ायदा उठाएंगे उससे बहुत। और परवाज़ परे कहते हैं, लिस्निंग टू जावेद परे फ्रॉम चाइल्डहुड। पता नहीं आपकी क्या उम्र है, जावेद की भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और समीवान का फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनने इस तरफ ध्यान दिलाया कि आपने बात की और इंक्लूड नहीं की। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि बराबर वीडियो बना, एडिट हुआ, सब कुछ हुआ, उसका हिस्सा उसका उस मेल का भी और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की ट्राई सीरीज़ का। लेकिन फाइनल एडिटिंग में शायद मुझसे एक डिलीट ज़्यादा दब गया और वो वहाँ से चला गया। लेकिन ये मौका मिला हमें आपसे फिर मिलने का, बात करने का। और देखिए आलमी कप की जानिब हम बढ़ रहे हैं और आलमी कप में ऐसा है कि बहुत सरप्राइजेज़ होने हैं इन कंडीशंस में। और मैं पहले कह चुका हूँ, आप ही यहाँ वहाँ के चलते फिरते एक्सपर्ट्स पे ना जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया के नक्शे पे नज़र दौड़ाएं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट, गर्म इलाका, मेलबर्न नीचे की तरफ साउथ में बारिश, एडिलेड उसके किनारे पे, होबार्ट के चारों तरफ समंदर, तो ब्रिस्बेन हवा में मूवमेंट, बहुत कुछ बदलता है, कंडीशंस बहुत डिफरेंट हैं। जैसे इंडिया में तकरीबन आप सब जगह खेलें, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कंडीशंस में, यहाँ बहुत फ़र्क पड़ता है कंडीशंस में और पड़ेगा। और 2-3 टीमें ऑन राइज हैं जो इस वक्त, उसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड है। और पाकिस्तान को ये फ़ायदा है कि कोई नहीं कह रहा है कि वो ज़बरदस्त खेल खेलेंगे, उस प्रेशर से वो बचे हुए हैं। अगर प्रेशर है उनको घर के एक्सपर्ट्स का प्रेशर और रिटायर्ड क्रिकेटर्स का प्रेशर है और फैनेटिकल फैंस का प्रेशर है। इंडिया भी अब खामोशी से काम कर रहा है। लेकिन शास्त्री ने एक बात कही है, उसी पे एंड करूँगा, कि ये मैंने कई मरतबा कही थी जब द्रविड़ कोच बने थे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आर नॉट स्कूल किड्स, डोंट ट्रीट लाइक देम। आई होप Dravid knows it also, because he's both intelligent and cricket wise. Khuda Hafiz.